اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 تک۔ مسلسل بیان قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں آخری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 تک ہم پہنچے تھے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے دنیا کی فانی زندگی کو فوقیت دی اس ابدی زندگی سے کہ جو جنت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی تخفیف نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل کا یہ شیوہ رہا تھا کہ وہ انبیاء کی تکذیب کرتے تھے اور انہیں قتل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری امت میں ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ میری امت میں نہیں ہوں گے، وہ یہودیوں کے ساتھ یکسانیت رکھتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ میری پاک نسل کو قتل کریں گے۔ یہ حدیث تفسیر برہان کے اندر موجود ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کے بیان کی ہماری پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانی عطا کی اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ اس کے باوجود جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفسی کے خلاف کوئی بھی حکم لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے تکبر کیا، سو بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کہ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانی عطا کی اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ اس کے باوجود جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف کوئی بھی حکم لے کر آتا تھا تو تم نے اس سے تکبر کرتے تھے، سو بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ عزیزان محترم، جب بھی ان لوگوں کی خواہش نفسانی کے خلاف کوئی بھی نبی بات کرتا تھا یا کوئی حکم لے کر آتا تھا، کیونکہ یہ لوگ دنیا کی چاہت میں ہوتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم دنیا کے تمام نفع کو حاصل کریں، جب بھی کوئی ان کی ہوائے نفس کے خلاف حکم آتا تھا تو یہ انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ انہیں قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو توریت عطا کی اور پے در پہ نبی بھیجتے رہے۔ یہ پے در پہ نبی بھیجنے کا ایک مقصد تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو توریت عطا کی اور باقی انبیاء کو اس کا وارث قرار دیا تاکہ وہ انبیاء دنیا میں آئیں اور ان لوگوں کو اللہ کا وعدہ یاد دلائیں، اللہ کی باتیں یاد دلائیں، احکام خداوندی یاد دلائیں اور توریت پر عمل کروائیں۔ یعنی پے در پہ نبی بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی سبیل پر چلتے رہیں، کل محشر کے روز یہ لوگ نہ کہیں کہ اے ہمارے اللہ، ہمارے پاس کوئی حجت تمام کرنے والا نہ آیا، کیونکہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، ان کو دیکھا، لیکن بعد میں جو ان کی نسلیں آئیں وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس فقط تعلیمات آئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ہم پے در پہ نبی بھیجتے رہے تاکہ ہماری باتیں، ہمارے وعدے تمہیں یاد دلاتے رہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اللہ رب العالمین روح القدس کے ذریعے سے انبیاء کی مدد کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مدد کی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ مفسرین لکھتے ہیں جہاں پر بھی قرآن کے اندر روح القدس کی بات ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی حکم تمہاری خواہش نفسانی کے خلاف آتا تھا تو تم انبیاء سے تکبر کرتے تھے اور بعض کو تم جھٹلاتے تھے اور بعض کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا شیوہ رہا تھا
اللہ کے وعدے کو بھلاتے رہتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پے در پہ انبیاء کو بھیجا اور ان پر حجت تمام کر دی۔ اب معاشر کے روز یہ حق بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں ڈالے گا، اور اس کے سوا ان کی کوئی سزا بنتی ہی نہیں، اور ان کا کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کیونکہ اپنے انبیاء سے کیا ہوا عہد اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، اس سے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ آج کی ہماری بیان کی دوسری آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر قدرتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ آیت پڑھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 87، اس آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے علماء کے سامنے معجزہ پیش کیا اور اپنی آیات دکھائیں اپنے مبعوث ہونے کی، وہ پیشن گوئیاں دکھائی جو توریت کے اندر موجود تھی، تو انہوں نے جب وہ دیکھ لی تو اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ آیتیں موجود ہیں لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے اس بات کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے انکار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمیں یہ آیتیں تمہارے لیے نظر نہیں آتی۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اسی لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ یعنی یہ ان کا انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے باوجود جب آیتیں دیکھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دکھا دیا کہ یہ دیکھو میرے لیے پیشن گوئی ہے، میرے مبعوث ہونے کے لیے آیات ہیں، میرے آنے کی پیشن گوئی ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ آیتیں ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں ہیں، اور یہ جملہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر ایک غلاف چڑھا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کے بعد ان پر لعنت کی اور کہا کہ غلاف تمہارے دلوں پر نہیں چڑھا بلکہ ہم نے خود چڑھایا ہے، تم ہماری رحمت سے دور ہو، کیونکہ تم پر لعنت ہو چکی ہے، تم حق کو ماننے والے نہیں ہو، اسی لیے تم میں کم ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس والی کتاب توریت کی تصدیق کرتی ہے، باوجود اس کے آنے سے پہلے خود یہ لوگ کافروں کے خلاف اس کے ذریعے سے فتح و ظفر طلب کیا کرتے تھے، مگر جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر دیا، پس کافروں منکروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود کتاب ہے یعنی توریت، اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی باوجود اس کے کہ اس کے آنے سے پہلے خود یہ لوگ کافروں کے خلاف اس کے ذریعے سے فتح و ظفر طلب کیا کرتے تھے، مگر جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر دیا، پس کافروں منکروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں پر لفظ کتاب ہے، کتاب کا ذکر ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر میں جو باطنی تفسیر ہے، اس میں امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مدینے میں آئے اپنی دیگر جگہوں سے تمام کے تمام جمع ہوئے مدینے کے اندر، تو یہ اس وقت قلیل تعداد میں تھے، اور جب وہاں یہ بس گئے کافروں کی طرف سے ایک لشکر ان پر حملہ آور ہوا جو چاہتا تھا کہ ان کا مال ان سے لے لے اور ان کی خواتین کو قیدی بنا لے۔ تو جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی تو یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام سے توسل کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے فتح طلب کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے وسیلے سے فتح عطا کر۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لشکر جس کی تعداد 13,000 تھی، وہ لشکر ان پر حملہ آور ہوا اور یہ اس لشکر کے مقابلے میں بہت قلیل تھے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی
کہ اللہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان کفار پر برتری عطا کر اور ان کے شر سے ہمیں بچا لے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی تو اس قدر تیز طوفان اور بارش آئی کہ وہ لشکر جو ان کا ساز و سامان تھا تمام تر بھیگ گیا، بارش رک نہیں رہی تھی، کافی دن گزر گئے، آخر کار وہ لشکر والے خود مجبور ہو گئے اور جو ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کا، ان کو چھوڑ کر چلے گئے واپس۔ تو جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد لیا تھا اور انہیں رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام منوائی تھی، حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں محمد و آل محمد کے توسل سے انہیں معجزات دکھائے تھے، تو انہیں یہ تمام تر باتیں یاد تھی، اور جب بھی یہ کسی مشکل میں پھنستے تھے تو محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام سے اللہ سے فتح مانگتے تھے۔ اسی بات کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ جب ان کے پاس وہ افراد آ گئے، یعنی محمد مصطفیٰ آ گئے، وہ نبی بن کر آئے تھے اور امیر المومنین جیسی شخصیت ان کے سامنے آ گئی، انہی کے نام سے وہ کفار کے مقابلے میں فتح طلب کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے توسل کرتے تھے۔ جب یہ اشخاص ان کے سامنے آ گئے تو ان کا انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا پس کافروں منکروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کو کفار کے ساتھ کھڑا کر دیا، یعنی انکار کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا تھا، حجت تمام ہو چکی تھی، اور ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب بھی آ گئی تھی، معجزہ قرآن بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی تھی، امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات بھی ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے انکار کی وجہ سے انہیں کافر ٹھہرا دیا اور ان پر لعنت کر دی۔ عزیزان محترم، ان 3 آیتوں میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے جو عمل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن یہاں پر اب ضروری بنتا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل تھے جنہیں وہ پرانے عہد یاد دلائے گئے اور وہ تمام تر آیات دکھائی گئی جو توریت کے اندر موجود تھی، جو اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئیں گے اور امیر المومنین علی علیہ السلام ان کے وصی ہوں گے۔ یہ تمام تر عہد انہیں یاد تھی، باتیں یاد تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغات مسلمانوں کے لیے تھی، مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو ان باتوں کو سنتا تھا اور اس کی مخالفت میں اسی وقت سے ہی کاربند تھا کہ ہم ان باتوں کی مخالفت کریں گے، ان باتوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اب ضروری بنتا ہے کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسلمانوں کو دین پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے آنے والی ہدایت کا بندوبست کر رہے ہیں، اس ہدایت کو قیامت تک باقی رہنا ہے، تو منافقین کا ایک گروہ اس کا پہلے سے ہی دشمن تھا کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن میں کر رہا ہے۔ یہ گروہ منافقین ہے، یہ آیات قرآنی ہیں، انہیں سمجھنا ضروری ہے، ان پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ وہ معاملہ سارا گزشتہ قوموں کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، یہ آیتیں اس امت کے لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ گروہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گروہ ہے، وہ منافقین کا گروہ ہے جن سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے اور ان کے عمل کو واضح کر رہا ہے۔ پہلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 کہ اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى۔ اللہ رب العالمین مخاطب ہے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان سے فرما رہا ہے، پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کا دین بتا رہے ہیں
اور لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن ایک گروہ منافقین ہے جو وہاں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا ذکر کر رہا ہے اور اپنے رسول سے مخاطب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، اے محمد کیا آپ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ جنہیں ہم نے کانوں میں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا ہے۔ عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین بتا رہے ہیں تو رسول اللہ کے سامنے لوگ اپنے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ باوجود منع کرنے کے یہ آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور وہ کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ وہ ظلم و زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے تھے۔ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سلام کرتے ہیں؟ جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہیں کیا، یعنی ایک مختلف طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل کے اندر سلام کرتے تھے، اس نام سے مخاطب کرتے تھے جس سے اللہ نے کبھی انہیں مخاطب نہیں کیا۔ اور پھر اپنے دلوں میں یہ گمان کرتے تھے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ اگر یہ برحق نبی ہیں تو اللہ ہماری ان باتوں پر ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اب جواب دے رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں وہ پڑیں گے، اس کی تپش اٹھائیں گے، سو وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کانوں میں سرگوشیاں ہوتی تھی، اور کس چیز کی سرگوشیاں ہوتی تھی؟ ظلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، دشمنی کی سرگوشیاں ہوتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب پاس آتے تھے اس طرح سلام کرتے تھے جس طرح سے کبھی اللہ نے نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں پھر سوچتے تھے کہ یہ واقعی اگر اللہ کا رسول ہے تو اللہ اس بات پر ہمیں کیوں نہیں گرفت کرتا، پکڑتا کیوں نہیں ہے، ہم تو اپنے دلوں کے اندر کچھ اور لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس خیال کے جواب میں یہ کہا کہ تمہارے لیے جہنم کافی ہے جس میں تم پڑے رہو گے اور اس کی تپش کو اٹھاؤ گے، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ یہودیوں کی بات تھی، لیکن یہ امت کے اندر ایک گروہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی باتیں کیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روح گردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں و پاسبان نہیں بنا کر بھیجا، یعنی اے رسول آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ قید لگا دی کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے جو سورہ مجادلہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے، آخر وہ کون سی باتیں ہوتی تھیں کہ جن کی وہ مخالفت کرتے تھے؟ ان تفاسیر کے اندر جو روایتی تفاسیر ہیں وہ باتیں ساری موجود ہیں، لیکن میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جو بھی مخالفت ہوتی تھی وہ مخالفت یہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم حج نہیں کریں گے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دی ہوئی ہدایت ہے اس کے خلاف باتیں ہوتی تھی۔ عزیزان محترم، اپنی بات کو اور مزید واضح کرنے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 81 آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ زبان سے کہتے ہیں کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب آپ سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ لفظی طور پر زبانی طور پر یہ کہتا ہے کہ اے رسول آپ کی اطاعت و فرما برداری دل سے منظور ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب آپ سے اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ آپ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں
اللہ انہیں لکھ لیتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں اور اللہ پر توکل و بھروسہ کریں، کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ ان کی اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یہی لوگ جب اٹھ کر جاتے تھے اپنے گھروں میں اور اپنے گھروں میں جا کر وہ رسول اللہ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے تھے، میٹنگز کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، میں اللہ وہ باتیں لکھ لیتا ہوں، اور اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ تم ان کی باتوں پر توجہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ وہی بات، وہی سوال کہ یہ لوگ جو رسول اللہ سے کہتے تھے کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب اپنے گھروں میں جاتے تھے تو رسول اللہ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے تھے۔ آخر کس بات کے یہ مشورے ہوتے تھے؟ لیکن جب آپ تفاسیر پڑھیں گے تو اس میں یہی ہوگا کہ منافقین رسول اللہ کی مخالفت کی باتیں کرتے تھے۔ یہ آخر مخالفت کی باتیں کیا ہوتی تھی؟ انہیں غور و فکر کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ ظاہری طور پر، کیونکہ جو لوگ ظاہری طور پر اطاعت و فرما برداری کا اعلان کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر کیا ہے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اس گروہ کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم انہیں نہیں جانتے بلکہ میں جانتا ہوں۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسی منافقت کرتے ہیں کہ کوئی عام شخص انہیں پہچان بھی نہیں سکتا۔ وہ بات جو آیات کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہودی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، معجزات دیکھنے کے باوجود نہیں مانا، لیکن یہ گروہ ایسا تھا منافقین کا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ پر ایمان بھی لائے، کلمہ بھی پڑھا، لیکن ان کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے اور آپس میں اس بات کا پلان بناتے تھے کہ ہم مستقبل میں کس طرح سے اس رسول کی باتوں کی مخالفت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں میں اللہ لکھ لیتا ہوں، اور اپنے رسول سے کہا کہ تم اپنے اللہ پر توکل کرو اور اللہ ہی کارساز ہے، کافی ہے۔ عزیزان محترم، جب ایمان لایا جاتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ رب العالمین نے یہ قید لگا دی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جب رسول کے آگے ہم تسلیم ہو گئے تو اللہ کے آگے تسلیم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ میرے رسول کے آگے تسلیم ہو جاؤ، میرے رسول کی باتوں کے آگے تسلیم ہو جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک کے رک جاؤ۔ گزشتہ قوم کا قصہ سنایا، اس قصے کے اندر بنی اسرائیل نے رسول اللہ کو نہیں مانا، لیکن یہ لوگ مان کر بھی رسول اللہ کے دشمن تھے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل سے بڑھ کر زیادہ خطرناک تھے اور آج بھی خطرناک ہیں۔ بنی اسرائیل نے رسول اللہ کو نہ مان کر اپنی پوزیشن واضح کر لی اور اپنے لیے جہنم خرید لی، لیکن اس گروہ نے ساتھ رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کی، ان کی آل پر ظلم کیا اور انہیں شہید کیا، انہیں قتل کیا۔ عزیزان محترم، یہی وہ باتیں تھیں کہ جو گزشتہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ میری امت سے ہیں، لیکن وہ میری امت میں سے نہیں ہیں، وہ میری پاک نسل کو قتل کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ماضی کے اندر کس طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کو قتل کیا گیا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے، امام حسین، تمام ائمہ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کریں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں غیبت میں اٹھا لیا، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبت میں اٹھا لیا۔ عزیزان محترم، ان دونوں گروہ کے اوپر غور و فکر کیجئے گا، گروہ یہودی پر اور گروہ منافقین پر، تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام نصیب فرمائے، ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے عنقریب پیش ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔